گائز، کیسے ہیں آپ؟ انگلش میں جب ہم جان ملٹن کو پڑھتے ہیں انگلش پوئٹری میں، تو ہمیں لگتا ہے کہ انگلش زبان کی جو ساری خوبصورتی ہے وہ اس میں سما گئی ہے، اور ملٹن کا جو سٹائل ہے بہت ہی سبلائم ہے وہ، اور آپ کو وہ ایک بہت ہی اونچائی پہ لے جاتا ہے، آپ کو، آپ کے ذہن کو، آپ کی سوچ کو، اور انگلش لینگویج کی جو خوبصورتی ہے وہ کھل کے سامنے آتی ہے آپ کو، اور بہت مزہ آتا ہے، اور لگتا ہے کہ ملٹن سے زیادہ انگلش زبان کو اس خوبصورتی سے استعمال کرنا شاید کسی اور کے بس کا کام نہیں ہے۔ اور جو ملٹن کی شخصیت کی کا روب ہے، دبدبہ ہے، اور ان کی پرسنالٹی کی جو وقار ہے وہ اس کی لینگویج میں آپ کو نظر آتا ہے، اور پیراڈائز لاسٹ اور سمسن ایگنسٹک اور اسی طرح جو بھی پوئمز لکھی ہیں ملٹن نے، ان سب میں ایروپیجیٹیکا، تو سیم ہمارا جو ہے وہ فیض صاحب کی ہے کہ فیض صاحب نے اردو زبان کی جو خوبصورتی ہے اس کی انتہا کر دی ہے۔ اس میں آپ کو اردو کی جو وہ الفاظ یوز کیے ہیں جس سے اردو کی ساری خوبصورتی ہے، اور جو آج کل ہم شاید کہ کوئی شاعر اس طرح یوز نہیں کر سکتا غالب کے بعد۔ تو فیض صاحب نے قید تنہائی بھی گزاری، اور کیونکہ وہ بہت محب وطن بھی تھے، اور غریبوں کا اور جو کم تر درجے کے لوگ ہیں، لوور طبقہ، اس کے درد ان کے دل میں سمویا ہوا تھا۔ تو قید تنہائی انہوں نے کاٹی ہے، اور تنہائی پہ ان کی بڑی نظمیں بھی ہیں۔ آج ہم ان کی ایک نظم کو ڈسکس پڑھیں گے جو ہے تنہائی۔ نقش فریادی کی یہ نظم ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ فیض صاحب نے کس خوبصورتی سے اس فیلنگز کو بیان کیا ہے کہ تنہائی کیا ہوتی ہے، اور کس طرح ایک بندے کو انتظار ہوتا ہے کسی کے آنے کا بھی، اور وہ جب نہیں آتا تو پھر کیا سچویشن ہو جاتی ہے، اور کس طرح انہوں نے جو ہے نا اپنی آنکھوں کو جیسے دروازوں سے تشبیہ دی ہے، کواڑوں سے تشبیہ دی ہے کہ دروازے بند کر لو، اپنی آنکھیں بند کر لو، اب کوئی نہیں آئے گا۔ تو ہم پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں اس کی خوبصورتی کو اور محظوظ ہوں۔ تو تنہائی عنوان ہے اس کا۔ فیض صاحب کہتے ہیں، پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں، پھر کوئی آیا دل زار، اپنے دل کو کہہ رہے ہیں نا، دل سے بات ہو رہی ہے، تنہائی جو ہے تو اپنے آپ سے بات ہو رہی ہے، اپنے دل ہی سے بات ہو رہی ہے۔ تو فیض صاحب کہتے ہیں، پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا۔ کہ یہ تو کوئی شاید جو آواز آئی ہمیں قدموں کی، وہ شاید کوئی اور ہے جو کہیں جا رہا ہے کسی اور جگہ پہ، ہم راستے سے گزرنے والا ہے، ہماری طرف نہیں آ رہا، اور ہم سمجھے کہ یہ جو آواز آ رہی ہے تو شاید کوئی ہم ملنے آ رہا ہے ہم سے، لیکن نہیں۔ پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا۔ ڈل چکی رات گزارنی انتظار ہی میں، کہ کوئی آئے گا۔ تو ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، مطلب صبح ہونے لگی ہے اب۔ تو ڈل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، کہ جو اب چراغ جل رہے تھے رات کو، جیسے چراغ جلتے ہیں کہ تاکہ روشنی ہو، تو وہ جب دن ہونے لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب وہ چراغ لڑکڑانے لگے ہیں، جیسے ان کو نیند آ رہی ہو، ساری رات کے وہ جاگے ہوئے ہیں، یعنی وہ اب بجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ دن کی روشنی جو آ رہی ہے تو اب اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ مزید جلتے رہیں۔ تو یہ کیا زبان کا استعمال ہے۔ کہتے ہیں کہ فیض صاحب کہ ڈل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، کے جو راستہ ہے وہ بھی کسی کا راہ دیکھتے دیکھتے اب تھک گئی ہے، اور وہ سو گئی ہے، اب اس کو نیند آ گئی، اس نے کہا کوئی نہیں آ رہا ابھی، تو راستہ بھی سو گئی ہے۔ سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سوراخ۔ سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سوراخ،
کوئی قدموں کے نشان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نہیں آیا. گل کرو شمع بڑھا دو میں و مینا آیا، کہ اب یہ شمع بجھا دو اور ختم کرو، بس اب رات گزر گئی ہے، دن کا اجالا آ گیا، اب کوئی نہیں آنے والا. گل کرو شمع بڑھا دو میں و مینا آیا، اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو. ہائے 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 ہائے، آنکھوں کو دروازوں سے تشبیہ دی ہے کہ اپنے بے خواب کواڑ ہیں یہ تمہارے، یہ آنکھیں جو ہیں، اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو، اب ان کو بند کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. دوبارہ پڑھتے ہیں اسی کو. اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. لو یو، فیض احمد فیض the great.